آئی فرش پر اور ودن 18 ایئرز آپ چلی گئیں، اور لیکن آپ دیکھیں ابھی تک ہماری زندگیاں ترس رہی ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم جو ہیں وہ ایک بیمار کی طرح در سیدہ پر جاتے ہیں علاج لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، نور لینے کے لیے. ہماری زندگی واقعاً ظلمت اندر ظلمت ہے وداؤٹ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو آپ جو ہے وہ بلیسنگ اور برکت ہی برکت ہے بہت ہی شارٹ پیریڈ میں. اور آپ حق و باطل کے لیے ایک معیار ہے، جیسے شب قدر. شب قدر میں جیسے سورہ دخان میں بتایا گیا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، بہت اہم اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. تو جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اگر ہم اچھی طرح سمجھیں تو ہمیں حق و باطل میں تمیز ہو جائے، پتہ چل جائے کون حق والے کون باطل والے ہیں. اور پھر شب قدر 3 راتوں میں سمہاؤ پوشیدہ ہے، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ. جناب فاطمہ الزہرا کی قبر بھی 3 میں پوشیدہ ہے، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ، یا منبر کے پاس ہے یا اپنے گھر میں ہے یا جو ہے وہ بقیع میں دفن ہے، یقیناً کسی کو بھی نہیں پتہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ شب قدر میں جو اصل چیز ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس رات کو بہت اہمیت دی اور اس کا اتنا احترام کیا، اس رات کا، رات ایک ٹائم ہے لیکن اس کا بہت احترام ہے نا، اتنا احترام ہے کہ ایک سورہ بنا دیا. اور ہم کہتے ہیں جناب کیونکہ اس رات میں قرآن اترا. تو جناب فاطمہ الزہرا تو ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات سیدہ ہیں، جن کی دامن میں 11 قرآن ناطق اتر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ناطق معصومین علیہ السلام ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے ہر چیز کو سم ہاؤ تھاؤزنڈز میں. کہتے ہیں کچھ بھی کرو گے، ایک آیت پڑھو گے تو 1000 قرآن، ہزار میں ثواب مل رہا ہے، یعنی ہر چیز ہزاروں میں ہو رہی ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر مثلا ہم نے نماز کے بعد ان کی تسبیح پڑھی تو وہ 2 رکعت جو ہے وہ 1000 رکعت میں بدل جائے گی، یعنی ہزاروں میں ثواب مل جاتا ہے جناب زہرا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے، ان کے سیرت پہ چلتے ہوئے اور ان کو سمجھنے کی اور ان کو الگو بنانے کی کوشش میں. اور ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ شب قدر میں ہماری تقدیر بنتی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اتر رہا ہے شب قدر میں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بناؤ اپنی تقدیر اسی قرآن سے، اور پھر ہم لے جائیں گے، لے بھی اسی قدر میں ہماری تقدیر لے جائی جاتی ہے نا، ہمارے اعمال لے جائے جاتے ہیں، ہماری تقدیر بن جاتی ہے. کس کے ذریعے تقدیر بنتی ہے، انسان کی زندگی بنتی ہے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن ناطق ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود بھی. یعنی اگر تقدیر صحیح بنانی ہے، اسی لیے اللہ نے شب قدر میں ہی قرآن اتارا. اس کو شاید ہم لوگ بہت نہیں سوچتے کہ شب قدر اور قرآن اور ہماری تقدیر اور ہماری زندگی کی برنامہ ریزی اور پلاننگ یعنی قرآن کے بغیر، اہل بیت کے بغیر، قرآن ناطق و سامن کے بغیر زندگی نہیں، تقدیر ہی نہیں. انسان جو ہے جنرل کویسچن میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ شر پھیل جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے. مطلب رات سے جو ایک ہے کہ مختلف قسم کے ایسے کریچرز بھی سامنے آتے ہیں کہ عموماً رات کو جو ایک کانسیپٹ ہے وہ شر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس شب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک بنایا کہ اس میں جو بھی اعمال کیے جائیں ان کا 1000 گنا ثواب ہے. نہیں رات کی تو اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہے. ایک سورہ لیل ہے، یہ بھی سورہ قدر میں بھی لیل ہے. شب جمعہ مشہور ہے، شب جمعہ ہے ہمارے پاس، شب قدر ہے ہمارے پاس، شب برات ہے ہمارے پاس. اسی طرح معراج بھی رات کو ہوئی. ہاں، شب معراج ہے. شب اس لیے، رات اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ انسان تھوڑا دنیا بدن سے کٹ آف ہو کر پورے خلوص اور وجود کے ساتھ، جب سب آنکھیں سو جاتی ہیں تمام اللہ کی کریشنز کی، تو اس وقت جو مومن ہے وہ اپنے قلب کی آنکھوں سے اور پورے وجود سے جو ہے وہ اچھی طرح اپنی توجہ کو مرکوز رکھ کے جو ہے وہ اللہ کے پاس جا سکتا ہے. بہترین ڈیپینڈز کمپلیٹلی آن یو کہ آپ رات کو کیسے استعمال کریں. کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں، تہجد اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ یقیناً وہ شب میں ہی آپ کو میسر آتا ہے. بالکل. اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شب قدر کیوں چھپی ہوئی ہے، جناب زہرا کی قبر بھی کیوں چھپی ہوئی ہے، ان کی عظمت کیوں سیکرٹ ہے، کیوں کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہمیں نہیں پتہ. کہ یہ نہ پتہ ہونا یہ کیا ہے، یہ خود اس میں کیا کوئی فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، آپ دیکھیں اس میں اعظم الہی جو ہے وہ اسماء الہی میں سمہاؤ چھپی ہوئی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کون سا اس میں اعظم ہے. اسی طرح صلاۃ الوسطیٰ، ایک نماز جو مڈل نماز کہا جاتا ہے،
قرآن میں آیا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ ظہر ہے یا عصر ہے. اور اسی طرح دعا کے استجابت کا وقت ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ غروب کے وقت، کبھی کہتے ہیں شب جمعہ، کبھی کہتے ہیں جمعہ، بارش. ہاں، تو ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتہ تاکہ انسان ہمیشہ دعا کرتا رہے، تمام اسماء کو لے، نمازوں میں ہر ایک کو اہمیت دے. اور اسی طرح زندگی میں موت بھی چھپی ہوئی ہے تاکہ ہر وقت ہم تیار ہوں. ابھی میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا، کہتے ہیں ماما میں کتنے دن تک زندہ ہوں اور آپ کتنا جیو گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا میں کتنا کب مروں گا؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو اتنا حیران، آپ کو یہ نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا بیٹا آپ کتنا جیو گے، کل ہو میرے پاس یا نہیں ہو. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں آپ کے پاس کل ہوں یا نہیں. یعنی کچھ پتہ نہیں، آپ کو جوانی ملے گی، مجھے بڑھاپا ملے گا نہیں ملے گا. یہ ہے انسان. اور اس طرح پھر وہ تیار رہتا ہے، آمادہ رہتا ہے تاکہ انسان اپنا وقت بہترین طریقے سے استعمال کر سکے. بالکل. تو یہ ہدف ہے کہ یعنی اس میں بھی ایک عظمت ہے. کسی چیز کی بڑھائی کے لیے اللہ اس کو چھپاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر بھی قبر جناب فاطمۃ الزہرا یا شب قدر کا چھپا ہونا یا بہت سی دوسری چیزوں، اس میں ایک حکمت اور ایک وزڈم اور ایک فلسفہ پوشیدہ ہے جس کو ہم ظاہراً ہم نہیں جان سکتے. آخر میں چاہوں گی کہ ایک روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ نبی نے کئی مرتبہ فرمایا، کہا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جو درود بھیجے قیامت کے دن وہ میرے پاس ہوگا، وہ مجھ سے ملحق ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، میں جہاں بھی ہوں گا. ایک روایت میں یوں آیا ہوا ہے، دوسری روایت میں کہا ہوا ہے کہ جو بھی میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر درود بھیجے قیامت کے دن جنت میں وہ میرے اتنے قریب ہوگا جتنے سبابہ اور وسطیٰ ہے. سبابہ یعنی یہ انگلی اور وسطیٰ یعنی یہ 2 انگلیاں. سبحان اللہ. اور میں نے دیکھا یہ 3 ہی چیزوں کے بارے میں ثواب اور اجر یہ دیا گیا. ایک جو ہے وہ یتیم کی جو کفالت کرے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح میرے قریب ہوگا. دوسرا کہا گیا ہے کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بیٹیاں جس والدین کے پاس ہوں، بہت خوش نصیب ہیں، اچھی تربیت کرے تو اتنے میرے نزدیک ہوں گے. تو پھر اصحاب نے کہا اللہ ہمارے پاس تو صرف 2 ہیں، ہم کیا کریں؟ سب کا دل چاہتا اور بیٹیاں. تو کہا اچھا 2 ہے تو پھر بھی تم اتنے ہی میرے قریب ہوگے. تو کہا ایک نے کہا میرے پاس تو 1 ہے. تو کہا اچھا اگر 1 بھی ہے تو میں رحمت للعالمین ہوں، میں وعدہ دیتا ہوں تم اتنے ہی میرے قریب ہوگے. یہ 2 جگہ پر نبی فرما رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اجر ہے، ثواب ہے اس امر کا، اور جنت میں وہ میرے قریب ہوگا. اور تیسرا مورد جو ہے یہ اسی صلوات کا ہے. میں کہتی ہوں اگر نبی کے علاوہ کہیں اور سے ہم نے یہ وعدہ سنا ہوتا، اتنی بڑی بشارت ہے نا، بہت بڑی بشارت ہے. صلوات درود جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ کوئی خاص درود ہے؟ میں بتاتی ہوں. وہ کہ اگر نبی کے علاوہ کسی اور نے بشارت دی ہوتی شاید ہمیں یقین نہ آتا، لیکن یہ نبی کی بشارت ہے اور نبی نے یہ خوشخبری دی ہے تو ہمیں پورے وجود کے ساتھ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ درود جو ہم عام درود بھیجتے ہیں اس میں بھی وہ ثواب یقیناً جاتا ہے، کیونکہ آل محمد میں یقیناً محوریت، مرکزیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجود ہے. اور ایک اور درود جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ صلوات فاطمیہ جسے ہم کہتے ہیں. ماشاء اللہ محبات فاطمہ، محبین فاطمہ وہ سب صلوات سے آگاہ ہیں، واقف ہیں. وہی مشہور و معروف صلوات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تو اچھا رہے گا کہ ہم سب مل کر اس درود کو پڑھیں. یقیناً. اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا وبعلها وبنيها. Right, viewers, the way our Islamic scholar Khanum Razi expanded Surah Qadr, that was highly commendable and I think it was very informative for our audience. آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے ساتھ جو ینگ جنریشن موجود ہے، میں چاہوں گی کہ کوئی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ نے کیا لرن کیا، اور کوئی سوال اگر کوئی کوئریز ہیں تو آپ ضرور پوچھیں. میں بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کو بطور ہدیہ یہ سورۃ القدر پیش کرنا چاہتی ہوں. یقیناً بہت اچھا تحفہ ہوگا ان کے لیے میری طرف سے. اور میں ہر نماز کے بعد یعنی کہ گھر میں کام کرتے پھرتے چلتے ہر جگہ آپ نے جس طرح بتایا کہ استغفار پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، میں استغفار کروں گی، اپنی گناہوں کی بخشش مانگوں گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بہت کوشش کروں گی. میں آپ کے اسکالر میں شامل ہوئی، آپ کا ذکر سنا، مجھے بہت اچھا لگا اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اور یقیناً یہ ہماری یہی جنریشن ہے. آگے آپ لوگوں نے ہمارے جو اور آنے والے بچے ہیں ان کو آپ نے یہی علم آگے ان تک پہنچانا ہے. تو یقیناً آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جو آپ نے سنا اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائفز میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امامت کے بارے میں اگر کوئی بھی مجھ سے کوئی بھی کویشچن پوچھے گا تو میں سورہ قدر سے اس کی ہیلپ لوں گی. اور خانم نے جو آج بہت اچھا پوائنٹ دیا ہم لوگوں کے لحاظ سے کہ ہم دوستوں میں بہت باتیں کرتے ہیں، مگر سب سے اچھی بات یہ کہ کتاب لیں، اس میں اس کو پڑھیں اور اس کو ڈفرینٹ پہلوؤں سے اس پہ نظر ثانی کریں، اور جب ایک ساتھ بیٹھیں تو اس کو ہم ایک نئے رنگ میں سب کے ساتھ پیش کر سکیں، جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ ہم بہت ارد گرد کی باتیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بی بی کی شخصیت کو اجاگر کر سکیں. اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آج یہاں پہ آ کے سورہ قدر کا جو بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، یہ بہت ہی مطلب نئی بات ہے. ہم لوگوں نے آج تک کبھی بھی نہیں سنی یہ بات، اور اتنی ڈیپتھ میں ہم نے کبھی بھی نہیں سنی سورہ قدر کا. اور سب سے اچھی بات جو آپ نے کہی کہ 3 اس میں بھی ایک راز ہیں اور 3 اس میں بھی ایک راز ہیں، یہ بہت ہی نیا پہلو تھا، بہت ہی مطلب بہت ڈفرینٹ لائن سے لرننگ ہوئی، بہت ڈفرینٹ لرننگ تھی. ہمارے آڈینس نے بھی بہت کچھ لرن کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ آج شامل ہوئیں. اور یقین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم جتنا جاننا چاہیں گے، یقیناً ہم ان کے اصل منزلت تک ان کی فضیلت کو پا نہیں سکتے، لیکن ایک کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہیں؟ قدر جن کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جن کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جن کو مصطفیٰ نے کہا، آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہے. یقیناً بہت اچھا لگا. ہمارے ساتھ یوتھ بھی شامل تھی اور ہماری بہترین اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے اپنے بہت فریشس خیالات کا اظہار کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ہمارا مقصد و ہدف ہم نے سیٹ کرنا ہے، ہمارے گولز کیا ہیں، اور یقیناً اس دنیا کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے وی نیڈ اے پرفیکٹ پیراڈائم، اور وہ رول ماڈل ہمارے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. تو جتنا آپ نے لرن کیا کوشش کریں اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی لائف میں ضرور ہو. اگین میں چاہوں گی اپنے تمام آڈینس کا بہت شکریہ ادا کروں کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن انہوں نے کیا اس پروگرام میں ہمیں اور ہمارے گیسٹ نے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے.